بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب فی تفریق الوضوء ھذا باب فی بیان تفریق الاعضاء فی الوضوء۔ تفریق سے مراد ترک موالات ہے، یعنی پے در پہ اس انداز سے ہر عضو کو دھونا کہ پہلے عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیا جائے، تو اس کو موالات کہتے ہیں۔ موالات فی الوضوء اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ پے در پہ ہر عضو کو دھونا اس انداز سے کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیا جائے تو یہ سنت ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرض ہیں، البتہ نسیان کی صورت میں یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، جبکہ امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں نسیان سے بھی ساقط نہیں ہوتا۔ امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں پے در پہ اعضاء کو دھونا یہ فرض ہے، اور یہ فرض نسیان سے بھی ساقط نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس سلسلے میں دو اقوال ہیں۔ قول قدیم یہ ہے کہ یہ موالات واجب ہیں، اور قول جدید احناف کی طرح سنیت کا ہے۔ بسند المتصل منا الى الامام ابی داود رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم انه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وقت توضأ، اس حال میں کہ انہوں نے وضو فرما لیا تھا، وترک علی قدمہ مثل موضع الظفر، اس حال میں کہ یہ بھی حال ہے، وقت توضأ یہ بھی حال ہے، وترک علی قدمہ یعنی وقد ترک علی قدمہ مثل موضع الظفر، یہ بھی حال واقع ہو رہا ہے، اس حال میں کہ اس نے اپنے قدم پر چھوڑ دیا تھا ناخن کی مقدار جگہ کو۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے قدم پر ناخن کی مقدار جگہ خشک چھوڑی تھی۔ ترک علی قدمہ مقدار الظفر لم یصبہ الماء وبقی یابسا، خشک رہ گیا تھا۔ اس عبارت میں کچھ تقدیم اور تاخیر ہے، یہ وہ اس طرح ہے، وَتَرَكَ عَلَىٰ قَدَمِهِ مَوْضِعًا مِثْلَ الظُّفْرِ، وَتَرَكَ عَلَىٰ قَدَمِهِ مَوْضِعًا مِثْلَ الظُّفْرِ، اس نے اپنے قدم پر ایک جگہ چھوڑی تھی، کچھ جگہ چھوڑی تھی ناخن کی مقدار۔ فَقَالَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ارجع، واپس چلے جاؤ، فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ یعنی کمل وضوءَكَ، اپنے وضو کو مکمل کر لو۔ قال ابو داود هذا الحديث ليس بمعروف، هذا الحديث بهذا السند ليس بمعروف، یہ حدیث اس سند کے ساتھ معروف نہیں ہے۔ ولم يروه عن جرير الا ابن وهب، اور اس ولم يروه الا ابن وهب، حضرت جریر بن حازم رضی اللہ رحمہ اللہ سے روایت کرنے والے وہ صرف ابن وہب ہیں، وحدہ، اکیلے۔ کون ہیں؟ صرف ابن وہب وہ حضرت جریر بن حازم رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ امام ابو داود رحمہ اللہ فرما رہے ہیں۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں تفرد به جریر بن حازم عن قتادہ، تفرد به جریر بن حازم عن قتادہ، تو ابن وہب کا تفرد، ابن وہب کا جریر بن حازم سے تفرد، اس کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، اور جریر بن حازم کا تفرد قتادہ سے وہ حضرت امام دارقطنی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ وقد روی عن ماکلی، بات سمجھ میں آ گئی؟ امام دارقطنی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں تفرد به جریر بن حازم عن قتادہ بن دعامہ، ٹھیک ہے؟ تو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے جریر کا تفرد بیان کر دیا،
اور یہاں پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ ابن وہب کا تفرد بیان فرما رہے ہیں کس سے؟ جریر بن حازم سے. وقد روی عن ماکل بن عبید اللہ الجزری عن ابی الزبیر عن جابر عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، یعنی نحو روایت ابن وہب. حضرت ماکل بن عبید اللہ الجزری انہوں نے ابو زبیر محمد بن مسلم سے، محمد بن مسلم و جابر سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ابن وہب کی روایت کی طرح، جیسا کہ جریر بن حازم نے ابن وہب سے روایت فرمایا ہے. اسی طرح ماکل بن عبید اللہ الجزری وہ بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں. قال، اس قال کا فاعل کون ہے؟ قال ماکل فی حدیثہ، ماکل بن عبید اللہ نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فاحسن وضوءک. حضرت ماکل بن عبید اللہ نے اپنی حدیث میں ارجع فاحسن وضوءک کے الفاظ بیان فرمائے ہیں. یا اس قال کے فاعل کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرار دے سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص مذکور سے فرمایا کہ ارجع فاحسن وضوءک. یہ حدیث جو یہاں پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کا حوالہ دیا، یہ مسلم شریف میں ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کیا حکم فرمایا؟ احسان وضو کا حکم ارشاد فرمایا. اور احسان وضو اس خشک عضو کو دھونے کے ساتھ، اس پر پانی بہانے کے ساتھ بھی احسان وضو کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ احسان کا معنی ہم نے کیا تکمیل کیا. احسن وضوءک یعنی کمل وضوءک. تو تکمیل وضو اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اس خشک وضو کو دھو لیا جائے، اس پر پانی بہا دیا جائے. اس حدیث میں وجوب اعادت الوضو پر استدلال نہیں کیا جا سکتا. اس حدیث سے وضو کے اعادے کے وجوب پر استدلال نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حکم کس کا ہے؟ احسان وضو کا حکم دیا گیا ہے، اور احسان وضو تکمیل وضو کو کہتے ہیں. اور تکمیل وضو اس خشک جگہ کو دھونے اور اس پر پانی بہانے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس حدیث کو احناف نے اپنے مسلک کے لیے مستدل بنایا ہے کہ اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے نا وضو میں، پھر بعد میں یاد آ جائے یا نظر پڑ جائے اس پر، اور اس سے پہلے والے اعضاء خشک ہو چکے ہوں، تو بس صرف اسی جو وضو کے دوران یا غسل کے درمیان خشک رہ گیا ہے، اس پر پانی بہانے سے وضو مکمل ہو جائے گا. اس وضو سے آپ نماز پھر پڑھ سکتے ہیں. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جیسی صورتحال میں اگر کسی سے ایسا کم سرزد ہو جائے تو اس پر اعادہ وضو واجب ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں تفریق جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تفریق جائز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو صرف خشک جگہ کو دھونے کا حکم دیتے، یہ نہ کہتے کہ ارجع چلے جاؤ وضو کی جگہ واپس چلے جاؤ، وضو کی جگہ واپس لوٹنے کو حکم نہ فرماتے، بلکہ یہ فرما دیتے کہ بس صرف اس خشک جگہ کو دونوں اس پر پانی بہا لو. لیکن احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اگر اس پر اعادہ وضو واجب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ارجع فاعد وضوءک، ارجع فاعد وضوءک. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ارجع، صرف یہ فرمایا ارجع فاحسن وضوءک، اور تحسین وضو تکمیل وضو کو کہا جاتا ہے. رہی یہ بات کہ آپ نے ارجع کے ذریعے سے واپس جانے کا حکم کیوں فرمایا، تو اس سلسلے میں احناف کہتے ہیں کہ ارجع کے الفاظ یہ اعادے پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ ارجع کا مطلب یہ ہے کہ واپس جا کر پانی حاصل کر لو اور پھر پانی کو اس خشک جگہ پر بہا دو. ٹھیک ہے، خشک جگہ پر بہا، اور اس طرح آپ اپنے باقی ماندہ وضو کو مکمل کر دو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات کہ اعادہ وضو واجب نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اعادہ وضو واجب ہوتا تو ارجع فاعد وضوءک فرماتے، اور ارجع اس لیے فرمایا کہ وہ واپس چلے جاؤ، پانی حاصل کر لو، پھر اس خشک جگہ پر بہا دو. اس کی تائید حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک اثر سے بھی ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
اذا توضأ الرجل فنسي ان يمسح برأسه، ایک آدمی نے وضو کر لیا اور مسح رأس بھول گیا، فوجد فی لحیته بللا، اس نے اپنی داڑھی میں تری کو پایا، اخذ من لحیته فمسح رأسه، داڑھی کے اس تری کو لے لے اور سر کا مسح کر لے۔ تو دیکھیں اس اثر میں ایک رکن کامل بالکلیہ فوت ہوا ہے، بالکلیہ رہ چکا ہے، ایک رکن کامل اس کو بالکلیہ چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی امساس الماء کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امساس الماء کا حکم دیا ہے، اعادہ وضو کا حکم نہیں دیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تفریق اعضاء الوضو، تفریق جائز ہے، اعضاء وضو میں تفریق جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمعنى قتادہ، بمعنى قتادہ یعنی بمعنى حدیث قتادہ، ٹھیک ہے۔ بمعنى قتادہ کا معنی نہیں، قتادہ کی حدیث کا معنی، قتادہ ابن دیامہ کے نے جو حدیث بیان کی تھی اس کے ہم معنی حدیث انہوں نے بیان کر دی۔ بمعنى الحدیث الذي رواه قتادہ عن انس، قتادہ ابن دیامہ نے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کی تھی اس روایت کے معنی اور مفہوم پر مشتمل روایت بیان کر دی۔ وبه قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بكية عن بحير عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وفی ظاہر قدمہ لمعۃ، اور ان کے ظاہری قدم پر یعنی اوپر والے قدم پر ایک قسم کی چمک تھی، محل یابس یلمع، ایک خشک جگہ رہ گئی تھی جو خشکی کی وجہ سے کیا ہو رہی تھی، چمک رہی تھی۔ لمعہ کسے کہتے ہیں؟ لمعہ بیاض کو کہا جاتا ہے، یا سواد کو کہا جاتا ہے، یا حمرہ کو کہا جاتا ہے، سفیدی یا کالے پن یا سرخ پن کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ رنگ ایسے رنگ کے درمیان ظاہر ہو جائے جو اس رنگ کا مخالف ہو، یعنی کالا رنگ اگر ہو تو کالے رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کے ضمن میں کے درمیان میں ظاہر ہو جائے، اگر سفید رنگ ہو تو سفید رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ میں ظاہر ہو جائے تو اس کو لمعہ کہا جاتا ہے۔ اور فقہا کی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ فقہا کی اصطلاح میں لمعہ الموضع الذی لم یصبہ الماء، لمعہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں تک پانی نہ پہنچا ہو۔ وفی ظاہر قدمہ لمعۃ قدر الدرہم، ان کے قدم کے اوپر والے حصے پر چمکتی درہم کی مقدار، لم یصبہ الماء، جس تک پانی نہیں پہنچا تھا۔ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یعید الوضوء والصلاۃ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضو اور نماز دونوں کے اعادے کا حکم دے دیا۔ اس حدیث سے جمہور نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اگر وضو میں تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ جائے، فرض غسل میں یا وضو میں تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ جائے، ایسی جگہ خشک رہ جائے جس کا وضو میں دھونا وہ واجب تھا، جس کی تطہیر وضو میں واجب تھی، غسل میں تو سارا بدن دھویا جاتا ہے، وضو کی بات کر رہا ہوں، وضو میں ایسی جگہ میں تھوڑی سی جگہ وہ خشک رہ گئی جس کی تطہیر واجب ہے، تو اس وضو کا اعتبار نہیں ہوگا، اس وضو سے طہارت حاصل نہیں ہوگی، یہ وضو درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یعید الوضوء والصلاۃ، یہ امر جو ہے نا، امر بالاعادہ، یہ امر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعادہ وضو کا حکم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہ امر استحبابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امر کیا ہے؟ استحبابی ہے۔ اس پر دلیل کہ یہ امر استحبابی ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، غالباً بیہقی شریف میں ہے، ان کے غالباً اس کتاب میں ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، رأى رجلا وبظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے قدم کے اوپری حصے پر کچھ چمک نظر آ رہی تھی، اس کو پانی نہیں پہنچا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے اور ان سے فرمایا، ابہذا الوضوء تحضر الصلاۃ، اس وضو کے ساتھ تم نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں؟
تو انہوں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین البرد شدید، گرمی سخت تھی اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے میں گرمائش حاصل کرتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے نرمی اختیار فرمائی اور ان سے کہا اغسل ما ترکت من قدمک واعید الصلاۃ، جو جگہ آپ سے خشک رہ گئی ہیں وہ دھو لو اور پھر نماز کا اعادہ کر لو۔ تو دیکھیں یہاں پر نماز کے اعادے کا تو حکم ہے، اس لیے کہ نماز وہ پڑھی گئی تھی نہ مکمل وضو کے ساتھ، لیکن وضو کے اعادے کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ تفریق یہ جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں پر اعید الوضو، اعادہ وضو کا جو ذکر ہے، یہ اعادہ وضو کا ذکر یہ استحباب پر محمول ہے، وجوب حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ باب اذا شک فی الحدث، شک کس کو کہا جاتا ہے؟ الشک کو ما یستوی فیہ طرف العلم والجہل، جس میں علم اور جہل دونوں جہتیں وہ برابر ہوں، یعنی ایک طرف بھی رجحان اور میلان پیدا نہ ہوا ہو، قلبی میلان قلبی رجحان ایک طرف بھی پیدا نہ ہوا ہو تو اس کو شک کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک جانب قوی ہو گئی اور دوسری جانب، یعنی ایک جانب راجح ہو گئی اور دوسری جانب مرجوح ہو گئی، لیکن راجح جانب کو آپ نے لیا نہیں ہے، مرجوح جانب کو آپ نے چھوڑا نہیں ہے، تو اس کو ظن کہتے ہیں۔ ایک جانب راجح ہو گئی آپ کے دل و دماغ میں، ایک جانب راجح ہو گئی دوسری مرجوح، لیکن راجح کو آپ نے لیا نہیں، مرجوح کو آپ نے چھوڑا نہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ظن کہیں گے۔ اور اگر ایک جانب کو لے کر دوسری جانب کو چھوڑ دیا، جانب راجح کو لے کر جانب مرجوح کو چھوڑ دیا، جس طرف آپ کا قلبی میلان پیدا ہوا تھا اس کو لے لیا اور جانب آخر کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، تو اس کو اکبر الظن اور غالب رائے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کسی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے تو اب وہ کیا کرے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ وبہ قال حدثنا قتیبہ بن اچھا یہ ایک اور بات بھی ہے، یہ جو مقبل والی روایت گزر گئی 175 جس کے بارے میں جس کے آخر میں ہے ان یعید الوضوء والصلاۃ، اس میں تو ایک یہ احتمال ہے نا کہ یہ اعادہ وضو کا جو حکم ہے وہ استحبابی ہے، دوسرا ایک حدیث کمزور بھی ہے اس لیے کہ اس میں بقیہ آیا ہے، بقیۃ ابن الولید، اور بقیۃ ابن الولید کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں بقیۃ لیس احادیثہ نقیہ فکن منہا علی تقیہ، بقیۃ لیست احادیثہ نقیہ فکن منہا علی تقیہ۔ علماء کرام نے اس بارے میں ان کے حدیث کو کمزور قرار دیا ہے، یہ جس سند میں یہ آ جائے تو ایک تو یہ حدیث ضعیف ہے، دوسرا وہ احتمال بھی ہے جو بیان ہوا۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه۔ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سعید بن المسیب اور عباد بن تمیم دونوں سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات پھر روایت کرتے ہیں عن عمہ، یعنی عن عم عباد بن تمیم۔ سعید بن المسیب اور عباد بن تمیم یہ دونوں عباد بن تمیم کے چچا سے روایت کرتے ہیں، چچا کا نام عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شکیہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، ایک آدمی کی شکایت کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یجد الشیء فی الصلاۃ، یجد الشیء فی الصلاۃ، جو نماز میں کسی چیز کو پاتا تھا، یعنی یجد الحدث خارجا عنہ، وہ اس بات کو اسے یہ بات محسوس ہوتی تھی کہ نماز میں مجھ سے کچھ خارج ہوا ہے، حتی یخیل الیہ، یہاں خیال بمانے ظن کے ہیں، یہاں تک کہ اسے گمان ہو جاتا تھا کہ مجھ سے کچھ نکل چکا ہے۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفتل حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لا ينفتل، یہ آدمی نماز سے سلام نہ پھیرے، یعنی لا ينصرف عن الصلاة على احتمال نقض الوضو، نقض وضو کے احتمال کی بنا پر وہ نماز سے کا سلام نہ پھیرے،
حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یہاں تک کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کر لے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی بہرا ہو تو وہ تو کچھ سنتا نہیں، یا کوئی اخشم ہو کہ جس کی سونگنے کی حس وہ فوت ہو گئی ہو، پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ مارتا رہے؟ پھر وہ کیا کرے؟ پھر اس کا وضو خروج ریح سے نہیں ٹوٹے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آواز سن لے یا بو محسوس کر لے، بلکہ مطلب یہ ہے یعلم وجودہما بالعلم الیقینی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ خروج ریح سے اس کا وضو ٹوٹے گا ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یعنی حتی یعلم وجودہما بالعلم الیقینی ہے، ان دونوں کا وجود اسے یقینی طور پر حاصل ہو جائے. سماع اور شم یہ بالاجماع شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه ابو صالح السمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في الصلاه فوجد حركه، جب کوئی تم میں سے نماز میں ہو اور وہ کوئی حرکت محسوس کر لے، فی دبرہ، احدث او لم يحدث، اس کا وضو فلا ينصرف عن الصلاة على احتمال خروج الريح، تو نماز کا سلام نہ پھیرے حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، حتی یسمع صوت الریح، حتی یسمع صوت الریح الخارجة من الدبر او یجد ریحا او یجد نتن الریح، وہ محسوس کر لے بدبو کو. ٹھیک ہے. تو یہ سب تیقن الحدث سے مجاز ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حدیث جو ہم نے پڑھی، دو حدیثیں، یہ اصول اسلام میں سے ایک بہت بڑی اصل ہے اور قواعد فقہیہ میں سے ایک بہت بڑا قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام اشیاء کو اپنے اصل پر باقی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تمام اشیاء کو اپنے اصل پر برقرار رہنے کا حکم لگایا جائے گا. ہر چیز پر اس کے اپنے اصل پر برقرار رہنے کا حکم لگایا جائے گا. کب تک؟ اس وقت تک اس کو اپنے اصل پر ہی رکھا جائے گا جب تک اس کے خلاف کا یقین نہ ہو جائے. الیقین لا یزول الا الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول الا بالیقین. تو یہ بھی وہ قاعدہ ہے. اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب تک اس چیز کے، یعنی جو کوئی چیز اپنے اصل پر ہے تو اس کو اب اصل پر ہی برقرار رکھا جائے گا جب تک اس کے خلاف کا تیقن نہ ہو، جب تک کہ اس کے خلاف کا یقین حاصل نہ ہو. مثال کے طور پر آپ نے وضو بنا لیا، اس کا آپ کو یقین ہے. اب اگر حدث میں شک ہو جائے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ کا وضو برقرار رہے گا، اس لیے کہ وضو یقینی ہے اور آپ کا یہ جو شک، یہ تو شک ہے. وضو یقینی ہے اور وضو کا ٹوٹنا یہ مشکوک ہے. تو یقینی چیز وہ مشکوک چیز سے زائل نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جو شک آپ کو، آپ کے اعتقاد میں جو شک آیا ہے، آپ کے ذہن میں جو شک آیا ہے، اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. وہ اس طہارت پر اثر انداز، یعنی اس یقین پر اثر انداز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اگر عورت کے فرج سے یا مرد کے ذکر سے ہوا خارج ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عورت کے فرج سے ہوا خارج ہو جائے یا مرد کے ذکر سے ہوا خارج ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ ظاہر الریاء میں اس کا کوئی حکم، امام محمد رحمہ اللہ کی کتابوں میں اس کا حکم مذکور نہیں ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ سے یہ بات روایت کی گئی ہے کہ اس پر، یعنی قبل المرأة یا ذکر الرجل سے اگر ہوا خارج ہو جائے تو اس میں وضو ہے.
اور امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو واجب نہیں ہے، البتہ اگر عورت مفضات ہو۔ مفضات کیا مطلب؟ کہ اس کی پیچھے کی شرمگاہ اور آگے کی شرمگاہ یہ ایک ہو گئی ہو، تو پھر اس صورت میں قبل المرأة سے خارج ہونے والی ہوا ناقض وضو ہوگی۔ امام محمد رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ وضو ٹوٹ جائے گا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی قبل اور دبل دونوں میں سے ہر ایک مسلک النجاسہ ہے، مسلک النجاسہ ہے۔ آگے والی شرمگاہ یہ بھی نجاست کا راستہ ہے، جیسا کہ پیچھے والی شرمگاہ نجاست کا راستہ ہے، تو پیچھے والی شرمگاہ سے جب ہوا خارج ہوتی ہے تو وہ ناقض وضو ہے، لہٰذا آگے والی شرمگاہ سے جب نجاست خارج ہوگی تو وہ بھی ناقض وضو ہوگا دبر کی طرح، ٹھیک ہے۔ اور امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قبل المرأة یا یہ ذکر الرجل، اس سے اگر ہوا خارج ہو جائے تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوا حدث نہیں ہے، یہ ہوا، بلکہ یوں کہے کہ ذکر الرجل کو بیان نہ کرے، قبل المرأة کو بیان کرے، قبل المرأة کو بیان کرے، عورت کے آگے والی شرمگاہ سے ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ عورت کے شرمگاہ میں مسلک البول دوسرا ہے اور مسلک الوتی وہ الگ ہے، مسلک الوتی الگ ہے اور مسلک البول کیا ہے؟ الگ ہے۔ موضع الوتی، مسلک البول الگ جگہ ہے اور موضع الوتی یہ الگ ہے۔ عورت کے اگلے شرمگاہ سے اور مرد کے، یعنی عورت کے فرج سے اور مرد کے ذکر سے اگر ہوا خارج ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں امام محمد رحمہ اللہ نے تو کچھ ذکر نہیں کیا ہے اپنی کتابوں میں، ظاہر الرحم میں کچھ ذکر نہیں کیا ہے، لیکن ان سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قبل المرأة یا ذکر الرجل سے کچھ ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر نماز پڑھے گا تو پھر وضو دوبارہ بنائے گا۔ اور امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں نہ مرد پر وضو واجب ہے نہ عورت پر وضو واجب ہے۔ قبل المرأة سے ہوا خارج ہو گئی یا ذکر الرجل سے ہوا خارج ہو گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ البتہ اگر عورت مفضات ہو، اگلی شرمگاہ اور پچھلی شرمگاہ دونوں کے راستے ایک ہو گئے ہوں تو اس عورت کو مفضات کہا جاتا ہے۔ اگر عورت مفضات ہو تو اور اس کے قبل سے، اس کے فرج سے ریح منتن خارج ہو جائے، یعنی بدبودار ہوا خارج ہو جائے تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، وضو بنانا اس کے لیے، اس عورت کے لیے کیا ہے؟ کیا ہو؟ عورت مفضات ہو اور فرج سے ہوا خارج ہو جائے، وہ ہوا کیا ہو؟ بدبودار ہو، تو اس کے لیے وضو بنانا، وضو کا اعادہ اس کے لیے مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ وضو واجب ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دبر وہ مسلک النجاسہ ہے، اسی طرح قبل اور ذکر وہ بھی مسلک النجاسہ ہے، تو جس طرح دبر سے خارج ہونے والی ہوا یہ ناقض للوضو ہے، اسی طرح قبل اور ذکر اس سے بھی خارج ہونے والی ہوا کیا ہوگی؟ ناقض للوضو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وضو واجب نہیں ہے، اعادہ وضو واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اگر کر لیا اچھی بات ہے، اگر نہ کیا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے یہ کس دلیل کی بنیاد پر ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہوا فی نفسہ وہ نجس نہیں ہے، ہوا فی نفسہ کیا ہے؟ اگر ہوا خارج ہو جائے بدن سے تو نفس ہوا کے خروج سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ ہوا حدث نہیں ہے، ہوا طاہر ہے، نجس نہیں ہے۔ اور جب کوئی پاک چیز بدن سے خارج ہو جائے، آپ کے بدن سے تھوک خارج ہوتا ہے، دیکھو پسینہ خارج ہوتا ہے اور ناک سے رینٹ خارج ہوتی ہے، تو کسی نے کہا ہے کہ وضو بنا لو، کسی نے اس کو ان چیزوں کو ناقص وضو قرار دیا ہے؟ کیوں قرار نہیں دیا؟
اس لیے پاک چیز ہے۔ تو امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پاک چیز کا بدن سے خروج یہ ناقض للوضو نہیں ہے۔ ناقض للوضو آگے، ناقض للوضو تب بنتا ہے جب اس پاک چیز کے ساتھ کسی نجس چیز کا بھی خروج ہو جائے، اور جو دبر سے ہوا خارج ہوتی ہے وہ نجاست سے ہوتے ہوئے خارج ہوتی ہے۔ دبر سے جہاں خارج ہوتی ہے وہ کہاں سے گزر کر؟ نجاست کے پاس سے گزر کر خارج ہوتی ہیں۔ تو نجاست کی مجاورت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نجاست اس ہوا کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے، اور جب ہوا خارج ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نجاست جو ہے وہ بھی خارج ہو جاتی ہے۔ تو اس نجاست کے خروج کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، ہوا کے خروج کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور عورت کے ساتھ جو وطی کی جاتی ہے، جس جگہ میں وطی کی جاتی ہے، موضع الوطی، یہ مسلک البول نہیں ہے۔ عورت کے فرج میں دو جگہ ہوتی ہیں، ایک راستہ ہوتا ہے خروج بول کے لیے، اور ایک جگہ ہوتی ہے وطی کے لیے۔ تو امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موضع الوطی یہ مسلک البول کے علاوہ جگہ ہے۔ موضع الوطی کیا ہے؟ مسلک البول کے علاوہ جگہ ہے۔ لہٰذا عورت کے فرج سے جو ہوا خارج ہوتی ہے وہ نجاست کے پاس سے گزرتے ہوئے نہیں خارج ہوتی، اس کو نجاست کی مجاورت حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب نجاست کی مجاورت اس ہوا کو خارج نہیں ہوتی تو نفس ہوا خارج ہوگی، اس ہوا کے ساتھ نجاست کا خروج نہیں ہوگا۔ اور نفس ہوا تو ہم نے کہہ دیا کہ نفس ہوا تو طاہر ہے، اور طاہر چیز کا بدن سے نکلنا یہ ناقض للوضو نہیں، جیسے کہ پسینہ ہو گیا، تھوک ہو گیا اور رینٹ وغیرہ ہو گیا، تو یہ پاک چیزیں بدن سے نکلتی ہیں، یہ ناقض للوضو نہیں ہے۔ اسی طرح یہ نفس ہوا جس کو نجاست کے ساتھ مجاورت حاصل نہیں ہے، یہ بھی پاک ہوا ہے، اگر یہ بھی خارج ہو جائے تو اس سے کوئی وضو پر فرق نہیں پڑتا۔ البتہ مفضات عورت، امرأہ مفضات، اس کا معاملہ جدا ہے، اس کا معاملہ جدا ہے۔ جب اس کے دونوں راستے ایک ہو گئے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کے قبل سے ہوا خارج ہو جائے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ہم استحبابی طور پر کیا حکم دے دیں؟ اعادہ وضو کا حکم دے دیں، ٹھیک ہے۔ البتہ واجب نہیں قرار دے سکتے، وجوبی حکم اس کو نہیں دے سکتے کہ وجوبی طور پر آپ کیا کر دیں؟ وضو کر دیں۔ اور وجہ وہی قاعدہ ہے جو بیان ہو گیا کہ طہارت یقینی ہے، اور یہ جو ہوا خارج ہوئی ہے یہ موضع نجاست کے پاس سے ہوتے ہوئے گزری ہے یا نہیں، اس میں شک ہے۔ تو طہارت یقینی ہے، اور اس ہوا کا نجس جگہ سے ہو کر نکلنا یہ مشکوک چیز ہے، یہ موہوم چیز ہے۔ آیا اس ہوا کو نجاست کی مجاورت حاصل ہے یا نہیں، یہ مشکوک چیز ہے۔ اور قاعدہ آپ نے پڑھ لیا نا، الیقین لا یزول الا بالیقین، الیقین لا یزول الا بالیقین۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس عورت کو استحبابی حکم دیں گے اعادہ وضو کا، وجوبی حکم نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طہارت یقینی ہے، اور یہ قبل سے ہوا کا خروج یہ اس کو نجاست کی مجاورت حاصل ہے یا نہیں، یہ ایک مشکوک معاملہ ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ الطہارت الثابتۃ بیقین لا يحکم بزوالها بشک، الطہارت الثابتۃ بیقین لا يحکم بزوالها بشک، جو طہارت ثابت ہو یقینی طور پر تو شک کی وجہ سے اس کی طہارت کے ازالے، اس طہارت کے زوال کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ جو طہارت ثابت ہو یقینی طور پر تو شک کی بنیاد پر اس یقینی طہارت کے زوال کا حکم نہیں لگایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کافی ہے؟